کنٹرول کر لیں گے تو جن لوگوں نے بھی ہمارے لوگوں کی خدمت ہوگی ان کو ہم انشاءاللہ ریکگنائز بھی کریں گے، اپریشیٹ بھی کریں گے، اس لیے کہ ہمیں اپنے ہیروز جو ہیں ان کو ہمیشہ جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے اور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو لوگ ورکرز ہوتے ہیں، جی وہ جو ورکرز ہوتے ہیں یا جو این جی اوز میں کام کرتے ہیں، جو خدمت خلق میں کام کرتے ہیں، سب سے زیادہ وہاں پر ان لوگوں کے میں آپ کو مثال دیتا ہوں برطانیہ کی کہ ایون جب لوگ جو ہیں جن کو کوئی جرم ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کو جب تک کنوکٹ کرنا ہے جج کے یا جوری کے بالکل نوٹس نہیں ہوتا کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس نے کیا کیا۔ لیکن جب وہ کنوکٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی بیک گراؤنڈ رپورٹ طلب کی جاتی ہے کہ اس کا ماضی کیا ہے، یہ کام کیا کرتا ہے، یہ لوگوں کے لیے چارٹی کا کام کرتا ہے۔ اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں بات کہ جو لوگ خدمت خلق میں انوالو ہوتے ہیں تو جج جو سزا دیتا ہے اس میں کہتا ہے کہ کیونکہ اس کا ماضی ٹھیک ہے اور اس نے ہیومینٹی کی لوگوں کو سروس دی ہے، اس لیے میں سزا اس کو کم دینا چاہتا ہوں۔ تو ساری دنیا میں جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں نیکی کے، ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ بھی ہم نے بھی یہاں پر یہ رسم جو ہے وہ شروع کر دی ہے کہ جو لوگ محنت کریں گے، جو لوگ کام کریں گے، جو لوگ کنٹریبیوٹ کریں گے، انشاءاللہ ان کو ہم عزت بھی دیں گے، ان کو اپریشیٹ بھی کریں گے اور لوگوں کو بھی بتائیں گے۔ دیکھیں میں آپ سے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارا سب کا کنسپٹ ایز اے مسلم یہی ہے کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے کو پتہ نہ چلے، لیکن میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ دل کھول کے ہیں، جب آپ اناؤنس کرتے ہیں تو اس سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی تقویت پکڑتے ہیں۔ ایک بندہ جب اناؤنس کرتا ہے، ہم نے اس دن پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں تھا تو میں نے جب لوگوں سے پرائیویٹ کمٹمنٹس لی تھیں تو کسی کی 1 کروڑ کی تھی، کسی کی 2 کروڑ تھی، لیکن جب اناؤنس کرنے شروع ہوئے تو آئی واز سرپرائز کہ بہت سے لوگوں نے اپنی ڈونیشن ڈبل کر دی جب انہوں نے دوسروں کی طرف دیکھا کہ ان سے پیسے نہیں ہیں لیکن وہ زیادہ پیسے دے رہے ہیں۔ تو اگر کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی کاز جس سے کاز آپ کی پرموٹ ہوتی ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ جو لوگ ڈونرز ہیں ان لوگوں کو ہم اپریشیٹ کریں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی نبراز کی، میں آپ سے یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے والد محترم قمر زمان رائیں صاحب بہت میرے پرانے جی ماشاءاللہ جی، ہمارا ٹارگٹ تو 3 لاکھ تھا، اب ہم 5 لاکھ سے کراس کر گئے ہیں اور انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ ہم جو ہے تیزی کے ساتھ ہماری تعداد جو ہے خاص کر رمضان شریف میں ماشاءاللہ جو ہے بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 50 کروڑ روپیہ تھرو گورنر آفس پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں بھی جمع ہو گیا ہے اور تقریباً 50 کروڑ سے زیادہ جو ہے میڈیکل اکوپمنٹ N95 ہیں، یہ وینٹیلیٹرز ہیں، یہ ماسک ہیں، یہ سینیٹائزرز ہیں، یہ چیزیں بھی جو میڈیکل سے لوگ بلانگ کرتے ہیں، فارماسیوٹیکل کمپنی، ان لوگوں نے ماشاءاللہ تعداد میں دی ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہمیں کسی جگہ پہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر پی پی ای کی شارٹیج ہو گئی ہے، وہاں پر سینیٹائزر کی شارٹیج ہو گئی ہے، تو ان کو چاہیے تو اگلے دن ہمیں یا اسی دن ہمیں وہ N95 مخیر حضرات دے جاتے ہیں، ہمیں پی پی ای یہاں پر دے جاتے ہیں، ہمیں سینیٹائزر دے جاتے ہیں۔ تو جو بھی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کی ماشاءاللہ، اور یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اکٹھے کام کرنا نا، جیسے کہتے ہیں نا کہ مشاورت میں اللہ کی برکت ہے، مشاورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مشاورت فرماتے تھے، اکٹھے مل کر کام کرنے میں بھی برکت ہے۔ کوئی بھی ایشو ہوتا ہے، ہم 15-20 این جی اوز اکٹھے ہوتے ہیں، سمال برڈن ادھر لے لیتا ہے، دوسرا لیتا ہے۔ مثال کے طور پر جو پریزنز ہیں ہماری، ہمیں پتہ چلا کہ ان کے پاس نہانے کا صابن نہیں ہے، ان کے پاس ہاتھ دھونے کا صابن نہیں ہے، ان کے پاس ماسک نہیں ہے، سینیٹائزر نہیں ہے، پیرامیڈک سٹاف وہاں پر ان کے پاس چیزیں نہیں ہیں، تو ہم 5-6 این جی اوز نے مل کے فوراً یہ ساری چیزیں جو ہیں 1 ہفتے کے اندر اندر اپنے تمام جو قیدی بھائی ہیں ان تک پہنچا دیں۔ تو اسی لیے جی یہ بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے کہ ہم جو ہے پاکستان کو، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات پہ فخر کرنا چاہیے
کہ پاکستان میں ہماری جو اقلیتیں ہیں، ہماری جو منارٹیز ہیں، وہ ایکول رائٹس انجوائے کر رہی ہیں، اور ہم جب راشن بھی تقسیم کر رہے ہیں تو ہم چرچز میں جا کے، گردواروں میں جا کے، مساجد میں جا کے لوگوں تک یہ چیزیں پہنچا رہے ہیں، اس لیے کہ ہیومینٹی جو ہے یہ مذہبی باؤنڈری سے ابو ہے. تو ایوری سٹیزن irrespective of their color, culture, creed, religion, they are all equal citizens of Pakistan. اور ہم قائد اعظم کی ویژن کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی منارٹیز کو پورا پروٹوکول بھی دے رہے ہیں اور اپنے منارٹیز کے حقوق بھی. اور میں آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے، آپ کو پتا ہے کہ میں نے تقریباً 37 برس برطانیہ اور یورپ میں پولیٹکس کی تھی، اور جتنا انٹرفیتھ ہارمونی پہ، ریلیشنز بیٹوین کمیونٹیز پاکستان میں جس طریقے سے ماشاءاللہ سٹرانگ ہے، جس طریقے سے مضبوط ہے، جس طریقے سے ہمارے علماء اکرام نے اور سکھ ریلیجس لیڈرز نے، کرسچن ریلیجن لیڈرز نے جس پیار اور اتفاق کے ساتھ چیزوں کو آگے بڑھایا ہے، جس طریقے سے انٹرفیتھ ہارمونی پہ پاکستان میں کام ہو رہا ہے، اب پوری دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے. اور ہم پوری دنیا کے لیے، میں آپ کو فخر سے کہتا ہوں کہ ہم رول ماڈل بن گئے ہیں. امریکہ جیسا ملک اب ریکگنائز کر رہا ہے کہ پاکستان میں منارٹیز کمیونٹیز جو ہیں سیف ہیں اور ان کے حقوق جو ہیں ان کو لک آفٹر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. یہی میں کہتا ہوں کہ آپ کمپیریزن کر لیں انڈیا کا اور پاکستان کا، آپ کمپیریزن کر لیں کہ جو بروٹالٹی، جو ظلم، جو تشدد جو ہو رہا ہے کشمیر میں مسلمانوں پہ، کشمیریوں کے، اس میں دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. 280 دن سے وہاں پر لاک ڈاؤن ہے، لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے، عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بچیوں کو وہاں ریپ کیا جا رہا ہے، اور انسانیت کی اتنی تذلیل پاکستان دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوئی جتنی تذلیل جو ہے کشمیریوں کی کشمیر میں ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انڈیا میں مسلمانوں پہ، منارٹیز پہ جو انڈیا کر رہا ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے شرمناک بات ہے کہ ہم خاموش انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے تماشائی بنے ہوئے وہ جو ہے تماشا وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن اب دنیا بول رہی ہے، دنیا جاگ رہی ہے. اب امریکہ نے بھی وہاں پر جو ریلیجس ہیٹریڈ ہے، ریلیجس بگٹری ہے، اس پہ وہاں کا جو ایک گروپ ہے انہوں نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اب مسلم امہ بھی، اور ان کو بھی وہ جو ہے وہاں پر اقلیتوں کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہاں ان کے خلاف جو ہے وہاں پر آواز اٹھائے. دیکھیں، یہ سیاست میں یہ تو ہوتا ہے کہ اپوزیشن تنقید کرتی ہے، لیکن میں تو صرف ایک ہی اپیل کرتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ میں تو کبھی جو سیاسی کنٹروورسی ہے اس میں نہیں پڑتا، اور میرا رول بھی ایز اے کنسٹیٹیوشنل ہیڈ آف دی پروونس یہی ہے کہ میں تمام کمیونٹیز کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ان میں لڑائی بڑھانے کی، ان میں لڑائی کم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کروں. تو میری اپوزیشن پارٹی سب کو ایک ہی پیغام ہے کہ یہ ایک بہت موذی مرض ہے. پاکستان اپنی زندگی کے مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے، اور میں یہ بھی ایک میسج دینا چاہتا ہوں اپنے پاکستانی بھائیوں کو، بہنوں کو، کہ جو میں پچھلے 2 ہفتوں سے دیکھ رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ حکومت نے لاک ڈاؤن میں نرمی کی ہے، شاید ہم نے کرونا پہ قابو پا لیا ہے، کرونا کو ہم نے شکست دے دی ہے، کرونا کو ہم نے فتح کر لیا. ایسی صورتحال بالکل نہیں ہے. کرونا کی بیماری بڑھ رہی ہے، یہ وبا پھیل رہی ہے. پاکستان کے ڈاکٹرز، پاکستان کی نرسیں چیخ چیخ کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی جانوں پہ رسک لے رہے ہیں، لیکن خدا کے لیے آپ اپنے گھروں میں رہیں. ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں. ہمیں اپنے رویوں کو، اپنے طور طریقوں کو بدلنا ہوگا. جب یہ کرونا ویکسین آ جائے گی اور کرونا کے مسائل حل ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ اگر زندگی رہے گی تو پھر آپ سارے کام کر سکتے ہیں. گورنر پنجاب